کبھی امت کے لیے ہاتھ اٹھا کے روئے، کبھی بیٹی کے لیے روئے، کبھی اولاد کے لیے روئے، کبھی نواسوں کے لیے روئے، کبھی صدیق کے گھرانے کے لیے، کبھی عائشہ کے بابے کے لیے، کبھی امت کی غمخواری میں روئے، سجدوں میں رکوع قیام میں روئے میرے عزیزو، ان رونے کے ساتھ کبھی قبر کی حالت کو دیکھ کے روئے۔ اللہ اکبر، فرمایا کرتے بچھوؤں کا گھر سانپوں کا گھر ہے، اندھیری کا گھر ہے، اللہ اکبر، وحشت کا گھر ہے، گنجان ہے۔ او لوگوں، تمہارے اعمال، تمہاری نماز ہے، تمہاری زکات، تمہارے صدقہ خیرات، تمہارے ذکر اذکار اس اندھیری قبر کو روشن کر دیں گے۔ ہے کسی کو خبر؟ یا تو بٹن کھول لیے، کرتا اتار دیا، بنیان اتار دی، چڈا اتار دیا، تہمت اتار دی، کولر کے آگے، اے سی کے آگے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، راول پنڈی کے اندر میں ایک گھر میں گیا، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ایک رات کے اندر انہوں نے کمرہ بنایا، انہیں پتہ لگا مولانا صدیقی صاحب آ رہے ہیں۔ اتنی محبت کرنے والے وہ لوگ تھے، ابھی دیواروں کا چونا گیلا تھا، بیڈ نیا، فلش نیا، میرے عزیزو کموڈ نیا۔ وہ مائی کہنے لگی مولانا 24 گھنٹے کے اندر کمرہ تیار کیا کہ اللہ کا ایک فقیر بندہ آ رہا ہے، اس کے لیے کمرہ تیار کیا۔ پردے میں میرے ساتھ ملنے آئی، کچھ ہدیہ دیا، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ شوہر میرا باہر ہے، اس کی اجازت سے آپ سے ملنے کے لیے آئی۔ مولانا پتہ ہے میرے 3 بیٹے، ایک بیٹا فوت ہو گیا، 3 منزلہ مکان ہے، ایک بیٹا، ایک مکان ہم نے اللہ اکبر مرنے والے بیٹے کو کرائے پہ دے دیا۔ میں نے کہا وہ کرائے پہ کیسے دیا؟ اللہ اکبر، بیٹے کے مرنے کے بعد بڑا کہنے لگا مجھے لو میں یہاں بیڈ رکھوں گا، چھوٹا کہنے لگا مجھے 2 دوستوں کی بیٹھک یہاں بناؤں گا۔ ہم میاں بیوی نے مشورہ کیا کیوں نہ مرنے والے کو مکان دے دیا جائے۔ میں نے کہا وہ مکان کا کمرہ کیسے دیا؟ کہ ہم نے دوسری منزل کے کمرے میں مرے ہوئے بچے کے کمرے میں مدرسہ بنا دیا، صبح و شام بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت یہاں ہوتی ہے، کرایہ بچے کی قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ السلام علیکم سامعین، حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب کے مزید بیان سننے کے لیے ہمارے چینل بیان اسلام کو سبسکرائب کیجئے۔ اِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا، اپنے بھی پرائے بھی، گورے بھی کالے بھی، چھوٹے بھی بڑے بھی، لمبے قد والے چھوٹے قد والے، جسامت والے قامت والے، پتلے موٹے سارے کے سارے کافر مسلمان اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے۔ زمین کا مالک، آسمان کا مالک، سورج چاند اور سورج چاند کی چمک کا مالک، جب یوں اعلان فرمائے گا لمن الملک اليوم، حکمرانی کرنے والوں، روب ڈھارنے والوں، جانوروں پر حکومت کرنے والوں، انسانوں پر حکومت کرنے والوں، قلم کی نبض کے سچائی سے دنیا کی زندگی موت کے فیصلے کرنے والوں، دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا اور خدا ماننے والوں، آج سارے کے سارے یک زبان بولو، آج تمہارے پر بادشاہت کرنے والا کون ہے؟ میری بہنوں، میری ماں، میری بچیوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، اللہ اللہ کہنے کی زبان کو عادت ڈالو۔ رب اکبر کی قسم ہے، ورنہ موت کے بعد اللہ کے سامنے زبان سے اللہ کہنا مشکل ہو جائے گا۔ اتنا اللہ اللہ کہنے کی عادت ڈالیے، اتنا ذکر اذکار میں اپنے آپ کو لگائیے، اتنا خداوند عالم کا ذکر کیجئے کہ قبر کے اندر میرے عزیزو اگر سوال کرنے والا پوچھے من ربک، تیرا رب کون ہے، سوال کرنے والے سے پہلے جواب آئے ربی اللہ۔ کھانا کھا کے جس کا نام لے کے شکر ادا کرو گے، کھانا کھانے سے پہلے جس کا نام لے کر کھانے کھانے کی ابتدا کرو گے، گھر میں آتے جاتے جس کا نام لوگے، بازاروں میں پھر کے جس کا نام لوگے، نمازوں کے سجدے رکوع قیام میں جس کا نام لوگے، اتحیات میں جس کا نام لوگے، تکبیرات میں تلبیہ میں جس کا نام لوگے، تسبیح کے دانوں پہ جس کا ذکر کرو گے، اتنی زبان کو عادت ڈالو کہ میرے عزیزو موت کے وقت دنیا تمہیں نہ کہے بلکہ دنیا والوں کو کہو، میرے ساتھ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ یہ بھی کوئی بھلا بات ہے؟ میرا ورثہ، میری ملکیت مجھے دنیا والے، محلے والے، میری اولاد یاد کرا رہی ہے۔ یقین جانو کسی کی ملکیت مال ہے، کسی کی ملکیت زمین ہے، کسی کی ملکیت پیسہ ہے، آپ کی میری ملکیت لا الہ الا اللہ ایمان ہے۔ اور میرا عزیزو کتنی بدنصیبی کی بات ہے، دنیا کے سکوں کی حفاظت کر کے چلا گیا، اپنے ایمان کی حفاظت کر کے نہیں جا رہا ہے۔
حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلاں فلاں کا انتقال ہو گیا، اتنے بجے جنازہ اٹھایا جائے گا، پورا وسیبہ جائے گا، ایکڑوں میں جگہ نہیں ملے گی، مربع میں جگہ نہیں ملے گی، عیدگاہ میں جگہ نہیں ملے گی، مسجد کے بیڑے میں جگہ نہیں ملے گی، جنازگاہ میں جگہ نہیں اتنی ملے گی، وسیبہ آئے گا، علاقے سے آئیں گے، گاؤں سے آئیں گے، رشتہ دار سارے کے سارے خاندان والے آئیں گے، کوئی پھولوں کی پتیاں لے کے آئے گا، کوئی عرقی گلاب لے کے آئے گا، کوئی پھولوں کی چادر لے کے آئے گا، کس پہ ڈالتے ہو؟ اس اپنے رشتہ دار کے اوپر ڈالتے ہو، جس پہ میرے عزیز و کلمے والی، جس پر قرآن والی، یا حیو یا قیوم والی، ایمان مجمل ایمان مفصل والی، 6 کلموں والی، چاروں کل والی چادر ڈلی ہوتی ہے، تم اس کو کندھا دینا سعادت سمجھتے ہو، مغفرت کا ذریعہ سمجھتے ہو۔ جب جنازہ گاہ کے اندر سے میرے عزیز و جنازہ ہو کے قبرستان میں قبر کے حوالے ہوتا ہے، فرشتے کہتے ہیں پرے جا، اس مال کا ہم نے کیا کرنا، اس کنڈم مال کا ہم نے کیا کرنا، اس کچرے کے ڈھیر کا ہم نے کیا کرنا۔ وہ کہتے ہیں فرشتوں، عرق گلاب کی سے دھو کے لایا، زعفران کی دھونی دے کے لایا، کستوری کی دھونی دے کے لایا، مشک عنبر کی دھونی سے نواز کے لایا، پھولوں کی چادروں میں ڈال کے لایا۔ کہنے لگے او بے شرمو، زندے تو دھوکہ کرتے تھے، مرنے کے بعد بھی دھوکہ کر رہے ہو۔ چادر میں اس چادر میں لپیٹ کے لے کے آئے جس چادر کے اوپر پورا قرآن لکھا ہوا ہے، اور چادر کے اندر وہ لے کے آئے جسے کلمہ طیبہ بھی پڑھنا نہیں آتا۔ ہر بندہ آواز دے کے کلمہ شہادت کا نعرہ لگا رہا ہے۔ میت کے کان میں پوچھ، تو نے بھی تو کبھی کلمہ شہادت پڑھا تھا؟ اس وقت تو جہاں تیرے سے بات ہوا کرتی تھی، فوراً اترا کے زبان درازی کر کے، اترا کے کندھے مٹکا مٹکا کے، آنکھوں کی بھویں مٹکا مٹکا کے کہتا ہے اے جہاں مٹھا گلا کہ ڈٹھا، اللہ فرماتے نہیں دیکھے گا مجھے، میری کبریائی کی قسم میں پھر بھی تجھے دکھاؤں گا۔ کبھی امت کے لیے ہاتھ اٹھا کے روئے، کبھی بیٹی کے لیے روئے، کبھی اولاد کے لیے روئے، کبھی نواسوں کے لیے روئے، کبھی صدیق کے گھرانے کے لیے، کبھی عائشہ کے بابے کے لیے، کبھی امت کی غمخواری میں روئے، سجدوں میں رکوع قیام میں روئے۔ میرے عزیزو، ان رونے کے ساتھ کبھی قبر کی حالت کو دیکھ کے روئے۔ اللہ اکبر فرمایا کرتے بچھوؤں کا گھر سانپوں کا گھر ہے، اندھیری کا گھر ہے، اللہ اکبر وحشت کا گھر ہے، گنجان ہے۔ او لوگوں، تمہارے اعمال، تمہاری نماز ہے، تمہاری زکات، تمہارے صدقہ خیرات، تمہارے ذکر اذکار اس اندھیری قبر کو روشن کر دیں گے۔ ہے کسی کو خبر؟ یا تو بٹن کھول لیے، کرتا اتار دیا، بنیان اتار دی، چڈا اتار دیا، تہمت اتار دی، کولر کے آگے، اے سی کے آگے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، راول پنڈی کے اندر میں ایک گھر میں گیا، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ایک رات کے اندر انہوں نے کمرہ بنایا، انہیں پتہ لگا مولانا صدیقی صاحب آ رہے ہیں، اتنی محبت کرنے والے وہ لوگ تھے، ابھی دیواروں کا چونا گیلا تھا، بیڈ نیا، فلش نیا، میرے عزیزو کموڈ نیا۔ وہ مائی کہنے لگی مولانا 24 گھنٹے کے اندر کمرہ تیار کیا کہ اللہ کا ایک فقیر بندہ آ رہا ہے، اس کے لیے کمرہ تیار کیا۔ پردے میں میرے ساتھ ملنے آئی، کچھ ہدیہ دیا، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ شوہر میرا باہر ہے، اس کی اجازت سے آپ سے ملنے کے لیے آئی۔ مولانا پتہ ہے میرے 3 بیٹے، ایک بیٹا فوت ہو گیا، 3 منزلہ مکان ہے، ایک بیٹا ایک مکان ہم نے اللہ اکبر مرنے والے بیٹے کو کرائے پہ دے دیا۔ میں نے کہا وہ کرائے پہ کیسے دیا؟ اللہ اکبر بیٹے کے مرنے کے بعد بڑا کہنے لگا مجھے لو میں یہاں بیٹھ رکھوں گا، چھوٹا کہنے لگا مجھے 2 دوستوں کی بیٹھک یہاں بناؤں گا۔ ہم میاں بیوی نے مشورہ کیا کیوں نہ مرنے والے کو مکان دے دیا جائے۔ میں نے کہا وہ مکان کا کمرہ کیسے دیا؟ کہ ہم نے دوسری منزل کے کمرے میں مرے ہوئے بچے کے کمرے میں مدرسہ بنا دیا، صبح و شام بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت یہاں ہوتی ہے، کرایہ بچے کی قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ کیا بات۔ مجھے ایک آدمی ملے، کہنے لگے میری مسجد کے نمازی تھے، ہر جمعے میں تشریف لایا کرتے تھے، ایک دن لیٹ تشریف لائے۔ میں نے کہا ماں کہاں رہ گئے؟ کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنے بچے کی قبر میں اے سی لگانے کے لیے گیا تھا۔ آسے پاسے کے لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں، تازہ تازہ بچہ مرا، جوان بچہ مرا ہے، اس لیے دماغ پہ اثر ہے، بابا جی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، کہو لوگوں مجھے کملا نہ کہو، مجھے جھلا نہ کہو، مجھے بے وقوف نہ کہو، میں بہکی باتیں نہیں کر رہا، عقل مندی کی باتیں کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے بچے کے کمرے میں اے سی لگایا، بیٹیوں کے کمرے میں اے سی، بیٹوں کے کمرے میں اے سی، بیوی کے کمرے میں اے سی لگا، لیکن میں نے کہا مرنے والے کی قبر میں اے سی لگاؤ۔ اللہ اکبر، مولوی صاحب کہنے لگے، میں نے ہنستے ہنستے پوچھ لیا بھائی صاحب کہاں اے سی لگا کے آیا؟ کہ فلاں محلے کی مسجد میں اے سی لگا کے آیا، ٹھنڈی ہواؤں کے اندر نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، ان ہواؤں کا اثر بچے کی قبر کے اندر جاتا رہے گا۔ ہے کسی مرنے والے کا احساس؟ ابے کو کہاں چھوڑ کے آئے، اماں کو کہاں چھوڑ کے آئے، رشتہ دار کو کہاں چھوڑ کے آئے؟
कुरान में नमाज का हुक्म, ज़कात का हुक्म, रोजे का हुक्म है। क्या कुरान पाक में खूबसूरत दुआ नहीं है जो आपके मेरे लिए उतारी गई, आपके मेरे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के सदके आपको मुझे दी गई। पर मैं सारी जिंदगी नमाजी रहा, रोजेदार रहा, तबलीग में काम करता रहा, 50-50 साल मस्जिद की दरवाजे की चाबी तेरे पास रही, ताले की चाबी तेरे पास रही, 70 साल मस्जिद का खजानची रहा, पहली सफ के अंदर किसी को खड़ा नहीं होने देता था, अपनी मौजूदगी में किसी को अज़ान इकामत नहीं पढ़ने देता था। वो हाजी साहब नजर नहीं आ रहे, बाबा जी नजर नहीं आ रहे, आपको नहीं पता 6 महीने हो गए फालिज के मर्द में बिस्तर पे पड़े हुए, अब तो कलमा भी जुबान पे नहीं आ रहा, अब तो नमाज का पता कोई नहीं। बाबू लोगों की हालत देखकर, अस्पतालों के बेड देखकर, अम्मा अब्बा को बीमार देखकर कम से कम हाथ उठा के दुआ किया करो, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। इलाहुल आलमीन, सारी जिंदगी मस्जिदों के चक्कर लगाए, बिस्तर उठा के तबलीग में जाता रहा, जुमा पढ़ने के लिए मैं जाता रहा, तहज्जुद के लिए तेरे घर में मैं जाता रहा, तरावी पढ़ने के लिए मैं जाता रहा। अल्लाह ऐसी बीमारी ना देना, ऐसी माजूरी ना देना, जो बीमारी जो माजूरी मुझे बिस्तर पे डाल दे और मौत के वक्त सजदा मेरे से छीन जाए। मालिक कायनात, आप भी दुआ करो, मैं भी दुआ करूं, इलाहुल आलमीन जिंदगी की सेहत ऐसी अता फरमा देना, आखिरी सांस से चल रही हो और अजान हो के नमाज का वक्त हो जाए, या अल्लाह उस वक्त मौत ना देना जब तक आखिरी वक्त की नमाज भी बुला कर अपने घर के अंदर ना पढ़वा दे। मस्जिद के अंदर इधर से दुआ आती है, दुआ करो जी बारिश हो जावे, फसला नहीं, दुआ करो जी गर्मी नहीं, दुआ करो जी, अल्लाह अकबर। दुआ तुम सारे दुआ करो, मैं करूंगा, लेकिन मैं भी तुम्हें कहता हूं दुआ करो अपने बच्चों के लिए, अपने नस्लों के लिए, अपनी बीवी के लिए दुआ किया करो। पंजाबी में करो वो सुनता है, उर्दू में करो वो सुनता है, मेरे अजीजों अरबी फारसी चीनी जुबान में करो, सराइकी में वो करो सुनता है। कौन सी दुआ? रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। अल्लाह मेरी बीवी के किरदार को, मेरी बीवी के अखलाक को, मेरे बच्चों के किरदार को अल्लाह मेरे दिल का सूर बना दे, मेरी आंखों की ठंडक बना दे। वजअलना, जिस अल्लाह ने तुझे मुझे इमामत का ओहदा अता फरमाया, हम चपड़ासी की नौकरी तलाश करते फिर रहे हैं, हमारी अकल नहीं मारी गई। क्लर्क बनना फखर समझते हैं, अल्लाहु अकबर। आबिद जाहिद बनना, सजदे करना, अल्लाह के घर की सफाई करना, अल्लाह के घर की इबादत करना, खुदा के घर को आबाद समझना, इसके लिए मेरे अजीजों तैयार कोई नहीं। गालिब अल बुखारी शरीफ की हदीस है, बाज जगह माई का जिक्र आया, बाज जगह मर्द का जिक्र आया। बाज उलमा फरमाते काले रंग का रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी था। बाज जगह फरमाते एक माई रात को आया करती, दिन के उजाले में आया करती, मस्जिद की आके सफाई करके चली जाया करती। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो माई नजर ना आई या वो मर्द नजर ना आया। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या बात है, वो सफाई करने वाली नहीं आ रही? अर्ज किया रसूलल्लाह उसका इंतकाल हो गया, हमने उसका जनाजा पढ़ के दफना दिया। आपने फरमाया कि इसलिए कि वो सफाई करने वाली थी, तुम्हें क्या पता सफाई करने वाले का क्या मकाम है, तुम्हें क्या पता मस्जिद को झाड़ू देने वाले का क्या मकाम है, उसकी कब्र कहाँ है? फरमाया मुझे उसकी कब्र पे ले जाओ, कमली वाला उसकी कब्र पे जाके जनाजा पड़ेगा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते काश मैं 22 मील का हुक्मरान ना होता, मस्जिद का मुअज्जिन होता। जिस मुअज्जिन को सबने अल्लाह वास्ते की मिठाई समझ रखा है, जेड़ा देखदा लड्डू मुंह च पा के घूमता रहता है। जुतियां चाहते रखो रखो, कूड़ा चाह दो, बल्बदार दो, तेरे बाप के नौकर है, ए कमते भी ते कर, तूने हुजूर के हाथों से औज़े कोसर का प्याला नहीं पकड़ना। सुभान अल्लाह। गर्मी का मौसम है, मस्जिद का इमाम साहब मस्जिद के जनरेटर से, मस्जिद के यूपीएस से बिजली ले सकता। तुमने इस महकमे को, इन वैकेंसियों को, इन सीटों को इतना कमजोर कर दिया कि दुनियादारों में दीनदारों के बेटे भी अब इस महकमे में भर्ती होने के लिए तैयार नहीं। मेरी क्या हैसियत है, मेरा क्या मकाम है, मुझे दुनिया पीरे तरीकत के, रहबर शरीयत के, खतीब पाकिस्तान के, खतीब यूरोप एशिया के, जब मेरा बच्चा दाढ़ी मूंड के मेरे सामने खड़ा होगा तो माशरे में मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? हलाल रोजी कमाना कोई बुरी बात नहीं, मोटरसाइकिल के मैकेनिक बनना, वर्कशॉप बनना, अल्लाह तेल के अंदर हाथ काले करना, छाबड़ी लगाना, फ्रूट बेचना, अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, ये कोई बुरी बात नहीं, लेकिन शान के तकाजों के बराबर कोई नहीं। आलिम का बेटा आलिम होना चाहिए था, कारी का बेटा कारी होना चाहिए था, मुफ्ती का बेटा मुफ्ती होना चाहिए था। रब्बे अकबर की कसम ऐसी बदनसीबी कि आलिम का बेटा इलेक्ट्रीशियन बन गया है।
उलमा के बेटे ऐसे पफ निकाल के फिरते हैं कि बाप की गैरत का जनाजा निकल जाता है। ऐसे डिजाइन वाले लिबास पहनेंगे कि बाप बेटे का तारुफ करता है, कराता है, बाप हमारे शर्मा के सर नीचे कर देता है। क्यों? उसकी मेन वजह इन महकमों की मजबूती कोई नहीं। 10,000 15,000, शायद 15,000 तुम्हारे इलाके में बहुत बड़ी तनख्वाह हो। बिजली के बिल आए बड़े बड़े के पजामे ढीले कर दिए, ये मौलवी बेचारे कहां जाएंगे? अल्लाह अकबर। पानी के कूलर मस्जिद में, एसी 4 अलमारियां ठंडी मस्जिद में। अगर मौलाना 1.5 लाख रुपए एसियों का बिल दे सकते हो तो 75-70 हजार मौलवी को तनख्वाह देते जान क्यों निकलती है? बाबा कम से कम मस्जिद के मुअज्जिन की 40,000 तनख्वाह हो, इमाम की 70,000 तनख्वाह हो। अल्लाह की कसम 3 मरतबा उठा के कहता हूँ, यूनिवर्सिटी वाले भी यूनिवर्सिटी की तालीमें छोड़ के मदरसे में दाखिला इमाम बनने के लिए ले लेंगे। और कहते अब्बा साडी तोबा थल्लों हथ पुआ के कन्ना नु लवा लै, अब्बा सी कोई नहीं मौलवी बनना, जब तेरी इज्जत इलाके लेने नहीं की साडी इज्जत की करनगे। कितनी बदनसीबी की बात है। मुझे नहीं पता तुम्हारे इलाके का इमाम कौन है, लेकिन हालात देखने में आए। 50 साल मौलवी साहब मस्जिद में इमामत करा के दुनिया से रुखसत हुआ। रब्बे अकबर की कसम इलाके में उसकी बेवा को कोई किराए का मकान नहीं लेके देता है। 40-40 साल मदरसों में दर्स देने वाले, उन्हें गर्मी में छुट्टी कोई नहीं, बकरा ईद पर चमड़े इकट्ठे करने, खालें इकट्ठी करनी छुट्टी कोई नहीं, ईद के ऊपर फितराने की रसीदें काटनी छुट्टी कोई नहीं। सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाने वाले तुम्हारे पूरे पूरे इलाके के बच्चों को कुरान का हाफिज बना के चले गए, तुम्हारी मैयतों को गुस्ल दे के चले गए, तुम्हारी बच्चों के निकाह पढ़ा के चले गए। रब्बे अकबर की कसम हो, जगीरदारो नंबरदारो एकड़ मुरब्बों के माल को, हाय नहीं मेरी मदनसीबी जिसने हमारे बच्चे के सीने को कुरान का सदूक बनाया। मैं उस उस्ताद को 2 मरले जमीन दे के मकान न बना सका। भाला नहीं आती जमीन को। बाबू ओ बाबू, अगर ये अल्लाह के दीन के काम नहीं आई तो काम तेरे भी कोई नहीं आनी। यूं जाएगी, यूं करके जाएगी। आज तेरा नाम जलसे की सदारतों में लिया जाता है, तेरा नाम मस्जिद की दीवारों के से जाके टकराता है, तेरा नाम जलसे में लिया जाता है, सदारतें मस्जिद की करता है। डर उस दिन से कि तेरा नाम अदालत के कटहरे के अंदर लिया जाने लगे। बाबूजी कोशिश करना, भाई को घर की 4 दीवारी में देना, बहन को घर के कमरे के अंदर दे देना, तुम्हें अच्छा लगेगा। 1.5 मरले के लिए, 1 किले के लिए अपने बाप के नाम को अदालतों में जलील कराओगे। अगली बात करके जाऊंगा, इंशाल्लाह तुम्हारे दिल पे लगेगी। ये जितने बुजुर्ग बैठे हो मेरे समय, चिट्टी दाढ़ी मेरी भी आ गई, काली आपकी भी कोई नहीं रहेगी। अपने जवान बच्चों को जिनको देखो कि फिर गए, अब दुनिया में निखर गए, रात को अपने बच्चों को सामने बिठा कर ये चिट्टी दाढ़ी दिखा के रोने लग जाना कि मेरे बच्चों इस बुजुर्गी को इलाके में बचाया, माशरे में बचाया, मोहल्ले में बचाया, खानदान में बचाया। दुनिया देख के खड़े होके मुझे सलाम करती है, बच्चियां मुझे देख के पे पर्दा अंदर चली जाती हैं। ए मेरी बच्चियों, मैं मेरे बच्चों, ए मेरी बच्चियों, खुदा के वास्ते अपने बाप की चिट्टी दाढ़ी को बुढ़ापे में जलील ना करवाना। अच्छा होगा तुम्हारा बाप थाने के सामने खड़ा हो, अच्छा होगा तुम्हारा बाप कचहरियों के अंदर धक्के खा रहा हो। रब्बे अकबर की कसम, आज औलाद को मना लो। औलाद को दुनिया का वारिस बनाया, मकान दुकान का वारिस बनाया। बच्चों के लिए अल्लाह के आगे इतना रो कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को हमारी खबरों का वारिस बना दे। इलाके में फौतगी होती है, कहते हैं मौलाना अल्लाह अकबर बयान के लिए तशरीफ लाओ, बड़ा आदमी फौत हुआ या छोटा आदमी फौत हुआ, इतनी खिदमत करेंगे, खाना आपको खिलाएंगे, घंटा पहले आ जाना, 11 बजे फारिग करेंगे। बयान हुआ, नात खानी हुई, सारे नात पढ़ के चले गए, खत्म पढ़ के चले गए, खाना सामने आ गया। अल्लाह अकबर, 2 आदमी इधर से उठे, 2 आदमी इधर से उठे, 4 आदमी इधर से उठे। हजरत जी दस्तार कर दो, दस्तार कर दो, पग बांध दो। कौन सी? चौधरी की, MNA की, MPA की, मेयर की, नंबरदार की, कौन सी पग बांध रहे हो? कनाना घर की नंबरदारी की मांग रहे हैं। चौकट का, दरवाजे का, मुरब्बे का, रकबे का, धियों का, माओ का, बेटियों का। आज के बाद ये वारिस रहेगा, इसकी बगैर इजाजत के ना घर में कोई आएगा ना घर से कोई जाएगा। यहाँ करेगा तो हाँ होगी, ना करेगा तो ना होगी। इसकी पग के नीचे इसकी माँ ताबे रहेगी, बहन ताबे रहेगी, भाई ताबे रहेंगे। मैंने कहा मौलाना ये जिम्मेदारी आप संभालो। मेरी तो तकरीर की जिम्मेदारी थी, मैं तो पूरी करके जा रहा। अगर पग बदवानी है तो ना चाहते हुए भल मैं भी दे दूंगा, लोग मेरी मुखालफत ना करें। लेकिन मैंने कहा अल्लाह की कसम, मैं इसके सर पे पग जरूर बांधूंगा। जो ये 2 गज का पढ़ना तुम लेके आई है, पग
نہیں باندھوں گا بلکہ اپنے سر سے پگڑی اتار کے باندھوں گا. پہلے مجھے اس بچے سے کچھ سوال کرنے دو. مولا کیا سوال کرو گے؟ ابا کیا چھوڑ کے گیا؟ ابے نے کیا کیا؟ کتنی زمین چھوڑ کے گیا؟ رب اکبر کی قسم اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں. میں کوئی سوال نہیں کروں گا. میں پوچھوں گا باپ کو مرے کتنے دن ہوئے؟ کہ پرسوں عصر کی نماز کے بعد جنازہ پڑھا تھا. پرسوں عصر سے لے کے مغرب آئی, مغرب سے لے کے عشاء, عشاء کے بعد فجر آئی, ظہر آئی, عصر آئی, مغرب آئی, عشاء آئی, یعنی اللہ اکبر 7-8 نمازیں گزر گئی. قسم اٹھا کے بتا اپنے باپ کے بعد تو نے کتنا قرآن پڑھ کے اپنے باپ کو بخشا ہے؟ اللہ اکبر. قسم اٹھا کے بتا باپ کا جنازہ پڑھنے کے بعد کتنی مرتبہ خدا کے گھر میں نماز کا سجدہ کرنے کے لیے گیا؟ اور بے شرما میں تیرے سر پہ پگڑی نہیں باندھتا. تو کوئی اللہ کا ثواب لینے کے لیے اس مسجد میں دوڑ رہا تھا. تو قرآن کا ثواب لینے کے لیے یہاں بھاگ رہا تھا. تو سورہ یاسین کے لیے قرآن والے بچے پڑھنے کے لیے بلائے تھے. تو نے تو سورہ ملک کے لیے لوگوں کو بلایا تھا. زور زور سے کہہ رہا تھا اچا درود شریف پڑھو, بابے کی مغفرت کی دعا کرو. تو پگڑی ان کو باندھنی چاہیے تھا اللہ کی قسم. جس نے ایک مرتبہ باپ کے مرنے کے بعد قل اللہ نہ پڑھی, میں ذمہ داری سے کہتا ہوں پگڑی بدوانے کا حقدار بھی کوئی نہیں. نعرے تکبیر, تاجدار ختم نبوت پاکستان مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب. اتنا بڑا دھوکہ. مولوی زبیر کتنی بڑی ڈھکوسلے بازی ہے. کرنے چاہ کے کہنے گے بیان لمبا چکرو روٹی نو دے رہے, بیان لمبا چکرو روٹی نو دے رہے. یہ روٹی تیار ہو جائے بیان مختصر کرو, لوگ کہاں جانا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. دھوکہ دیا. دعا لمبی چکرو, روٹی تقسیم ہو رہی ہے, لمبی چکرو لمبی چکرو ہے. مدینہ طیبہ کی گلیوں میں ایک باغ کمالی جا رہا تھا. راستے میں فقیر ملا, ہاتھ پھیلا دیا. انطعم فی سبیل اللہ. کھجور ایک ہی ہاتھ میں تھی, آدھی کھائی ہوئی, آدھی کتری ہوئی, آدھی ہاتھ میں گٹھلی سمیت. پلٹ کے نہ گیا, ہاتھ پکڑ کے گھر نہ لے کے گیا, کسے میں ہاتھ نہ ڈالا, جیب میں جو کھجور جو کھا رہا تھا اس کا آدھا دانہ دے دیا. جیسے گھر آیا قدم اکھڑنے شروع ہو گئے, قدم بھاری بھاری ہو گئے. بچوں کو اولاد کو بلایا, کہنے لگا لگتا ہے زندگی وفا نہیں کرے گی. کہ کیا ہوا؟ کہ موت نے آن لیا. بیوی کو وصیت کر رہا ہوں یہ مکان تیرا, بیٹے یہ باغ تیرا, یہ باغ تیرا, یہ باغ تیرا. ایک باغ بچا, کہ مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد, مجھے دفنانے کے بعد جو باغ میں نے اپنے لیے رکھا وہ اللہ کے راستے میں دے دینا. بچوں نے وصیت کے مطابق عمل پورا کیا. جب انتقال ہو گیا, جنازہ پڑھنے کے بعد باغ اللہ کے راستے میں دے دیا. 3-4 دن کے بعد مرنے والا خام میں آیا, صفدر کی پوشاک پہنے ہوئے جنت کے دروازے پہ کھڑا تھا. دیکھنے والے نے کہا تیری بخشش کیوں نہ ہو, کتنے کھجور کے درختوں والا باغ تو اللہ کے راستے میں دے گیا. ہنس کے کہنے لگا اچھا یہ میرے بچوں نے دیا تھا. وہ کہنے تینوں نہیں پتا؟ کہ اللہ کی قسم مجھے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں لگا. کہ پھر یہ جنت کے مزے, یہ سب پوشاکیں, یہ جنت کے محل کہاں سے آئے؟ ٹھنڈا ہو کر بھر کے کہنے لگا جاؤ میرے بچوں سے کہہ دینا جو تم نے باغ دیا ابھی تو اس کا حساب نہیں ہوا. جو ایک کھجور کھا رہا تھا, آدھی خود کھائی آدھی فقیر کو دے دی. اللہ کی رضا اللہ کے نام پہ دی. اللہ کو اتنا عمل پسند آیا, اس آدھی کھجور کے ٹکڑے کے بدلے اللہ نے سارے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا. کیا بات ہے. لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. نہیں دیکھتا میں تمہارے مالوں کو, نہیں دیکھتا تمہاری چالوں کو, نہیں دیکھتا میں تمہاری مورتیوں کو, نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کو, نہیں دیکھتا میں تمہارے حال کو. الا من اتى الله بقلب سليم. اس وقت میں دیکھتا ہوں جب تو اپنی جیب میں سے پیسہ نکال کر کسی یتیم, کسی بیوہ, کسی مسکین, کسی غریب کے ہاتھ میں دھرتا ہے, اس وقت میں دیکھتا ہوں میری رضا کے لیے کر رہا ہے کہ دنیا پر احسان جتلانے کے لیے کر رہا ہے. قیامت کا دن ہوگا, ہر عمل بندے کا تولا جائے گا. کسی میں ریاکاری آ جائے گی, کسی میں دکھلاوا آ جائے گا, کسی میں بدنیتی آ جائے گی, کسی میں کمزوری آ جائے گی. اللہ فرمائیں گے سارے کمزور کوئی نیا عمل لے کے آ. کہے گا اللہ تھیلے خالی ہو گئے, ٹوکریاں خالی ہو گئی, بیگ خالی ہو گئے, اللہ میرے پاس ککھ نہیں بچا. اللہ فرمائیں گے ایک عمل میرا تیرے پاس ہے,
رات کر صبح صبح گھر سے نکلا تھا، گھر کے دروازے سے باہر نکلا، راستے میں ایک درخت کی لکڑی پڑی ہوئی تھی اور وہ مسلمانوں کی آمد و رفت والے راستے میں پڑی ہوئی تھی، تو نے اس لکڑی کو رات کے اندھیرے میں اس لیے اٹھا کے ایک طرف کر دیا کہ اندھیرے میں کسی مسلمان کے پیر میں اٹک گئی، مسلمان کو تکلیف ملے گی۔ اے میرے بندے، جس وقت یہ عمل کر رہا تھا تو تھا یا میں تھا؟ تو کر رہا تھا، میں تیرے عمل کو دیکھ رہا تھا، اس میں کوئی ریا ہے، کوئی دکھلاوا نہیں تھا، یہ تیرا عمل مجھے اتنا پسند آیا، اے بندے اس عمل کے بدلے میں نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ وہ کوئی سجدوں کا محتاج ہے؟ اگر سجدوں کا موازنہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ تیرے میرے سجدوں کو دیکھ کے کہے گا بلال وہ انگاروں پہ جو تُو نے سجدہ کیا تھا وہ دکھا۔ اگر قربانیوں پہ موازنہ ہوگا، میرے عزیزوں کوئی مال کی قربانی دے گا، کوئی اپنی زمین پہ مسجد بنائے گا، میرے عزیزوں کوئی اپنی زمین کے اوپر مدرسہ بنائے گا، مالک کائنات کربلا والوں کو اٹھائے گا، اللہ فرمائے گا او کربلا والوں انہوں نے مال دے کے مجھے راضی کیا، آمنہ کے لال نے اپنے لال دے کے میں خدا کو راضی کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنے کا طریقہ بتلایا، بیت اللہ تعمیر ہوا، ہاتھوں میں گارا، کپڑوں پہ گارا، داڑھی کے بالوں پہ گارا، اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں پہ گارا، کیا کرے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، میں نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، آپ کے میرے ماں باپ نے نہیں دیکھا، جس نے دیکھا اس نے پورا نقشہ قرآن کے اندر بیان کر دیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو جب ابراہیم اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو اسے قبول فرما، تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر کیا مانگا؟ جب اپنی مزدوری بتلائی، اپنی عاجزی دکھائی، پھر ساتھ ہی مانگ دیا۔ اللہ اکبر، بندہ عاجزی دکھاتا ہے دوسرے کا دل نرم ہوتا ہے، اس کی رحمت کو جو چاہے ساتھ ہی مانگ لیا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا، گھر بنا دیا، ترتیبیں تو سکھا دے، یا اللہ میری نسلوں کو فرما بردار بنا دے۔ کہ ہو گیا، اور بتا کیا مانگتا ہے؟ کہ آج مانگ لو، مانگنے کا موقع ہے، آج وہ دینے پر آیا تو ابراہیم بھی لینے پر آیا، یوں کر کے دامن پھیلایا، یا اللہ سونے کے سکے مانگوں گا، چاندی کے مانگوں گا، لوہا مانگوں گا دنیا میں رہ جائے گا، اس کا میری ذات کو فائدہ، پتل مانگوں گا، اللہ میں تیرے سے وہ کیوں نہ مانگوں جس سے پورے جہان کو فائدہ ملے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا مانگے گا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اور ابراہیم علیہ السلام میرے پیارے، تو نے وہ میری چیز، میری نعمتوں میں خزانہ مانگا جو میرے خزانے میں ایک ہے، مجھے دیتے پتہ لگے گا، ابراہیم تجھے جھولی میں لیتے پتہ لگے گا، تو نے مجھے اتنا راضی کیا کہ میں نے آمنہ کا لال ابراہیم محمد رسول اللہ تیری جھولی میں ڈال دیا۔ شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عفت مصطفیٰ، مولانا عبد الحنان صاحب صدیقی، نعرہ تکبیر۔ ابھی آئے نہیں، چاند مبارک دے رہا، ستارے مبارک دے رہے، مٹی کے ذرات مبارک دے رہے، درختوں کے پتے مبارک دے رہے، پہاڑوں کے پتھر مبارک دے رہے، پانی کی موجیں کا مبارکباد دے رہی۔ مائی آمنہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، مائی آمنہ کہتی ہیں جلوے پہ آئے کوئی نہیں، نور کے جلووں کی اللہ اکبر اثرات پہلے ہونا شروع ہو گئے۔ فرمایا وہ لوگ ہو جس دل سے آمنہ کا لال، آمنہ کہتی آمنہ محبوب خدا جب سے میری جھولی میں آیا، کوئی دن ایسا نہیں گزرا کسی نبی نے آ کے مبارکباد نہ دی ہو۔ رات کو ایسی عورتیں آ کے پکا جلتی تھی کہ دنیا میں صبح کے وقت میں کسی آنکھ نے نہ دیکھا۔ جدھر میں اشارے کروں ستارے میرے اشاروں پر، چاند میرے اشارے پر گھوما کرتا تھا۔ صبح صبح میری ماں مجھے پانی کا ڈول دے دیتی اور کہتی جا بی بی پانی بھر کے لا۔ فرمایا میں اپنی سہیلیوں سنگتیوں کے ساتھ پانی بھرنے جاتی، اللہ کی امانت میرے پیٹ میں ہوتی، جھونکا میرے سے نہیں جاتا، پانی کے کنویں کے کنارے جا کے کھڑی ہوتی، یوں کر کے نظر ڈال کے دیکھتی پانی گہرائی میں ہوتا۔ ہائے میں کیسے ڈول ڈالوں گی، کیسے رسی کھینچوں گی؟ پیدا کرنے والے کی قسم ہے ابھی میری نظر پڑا کرتی تھی، پانی ٹھاٹھے مارتا اوپر آ جایا کرتا تھا، میں پانی ڈول بھرتی تھی، چلنے لگتی، سہیلیاں میری باں پکڑ لیتی اور کہتی آمنہ ٹھہر جا، جب تک تو یہاں کھڑی رہے گی تیری قدموں کی برکت سے پانی کناروں تک رہے گا اور ہمیں برتن بھرنے میں آسانی ہوگی۔ حضرت آمنہ کی ساس صاحبہ کہہ رہی ہے، کملی والے کی دادی فاطمہ کہہ رہی ہے او تو پانی بھی گلا نہ کر، تو پانی کی جھال کی گلے نہ کر، یہ بتا خوشبو کہاں سے لگاتی ہے، یہ بتا تیرے اندر سے خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ عرب کا رواج ہے بے وہ عورتیں خوشبو نہیں لگاتی۔ آمنہ محلے والے اعتراض کر رہے ہیں، پڑوسی اعتراض کر رہے ہیں، دادا عبد المطلب کو بھی ماں
بیمار پڑ گیا. کہاں میں بھی یہی گلنا سن کے آیا, عورتوں کی جمع گوئیاں علیحدہ. آج تو حرم میں بات ہو رہی تھی, عبد المطلب بتا تیرے دروازے پہ عطروں کی بارش کہاں سے ہوتی ہے؟ آمنہ اللہ اکبر, عورتوں نے شکایت کی تیرے کپڑوں سے خوشبو کی بات آتی ہے, خوشبو آتی ہے. سیدہ فرمانے لگی آنکھوں میں پانی آ گیا, مجھے میرا مرا ہوا عبداللہ یاد آ گیا. میں کہا ہو اس امانت کا کمال ہے, اللہ کی اس رحمت نعمت کا کمال ہے. میں نے کہا اماں پگلی نہ کہنا, دیوانی نہ کہنا, جلی نہ کہنا. کہتے ہو خوشبو پہ, کپڑوں میں خوشبو, جسم میں خوشبو, پیر کی جتی میں خوشبو, تکیے میں خوشبو, غلاب میں خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ اماں مجھے یہ نہ کہنا اب تو اتر پینے لگ گئی, پیدا کرنے والے کی قسم ہے اماں میں تھوکتی ہوں تو میرے تھوک سے بھی خوشبو آتی ہے. شان محمد مصطفیٰ, عظمت صحابہ, عظمت صحابہ, مولانا عبد الحنان صاحب صدیقی, نعرہ تکبیر. دادی کہنے لگی چھڈ رامنا گلا, حقیقت دس کہ میرے سے نہ پوچھ, اس دیوار سے پوچھ. کل یہاں سے گزرتے ہوئے میرا ہاتھ دیوار کو لگا, 24 گھنٹے گزر گئے, دیوار کی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہے. آمنا ساس پوچھ, کل رات اس سے پوچھنے کے لیے گئی تھی ساسا, میں کل رات پوچھنے گئی تھی, میں ہی کہ بی تک نہ میرے ول. آمنا کیوں کر کے میری طرف نگاہ اٹھی, اس کے ماتھے سے نور کی لاٹ نکلی, میرے چہرے پہ گری, میں گر کے بے ہوش ہو گئی. میں کوئی نہیں پوچھ رہا, تو ہی پوچھ. عبد المطلب آگے بڑھے, باپ کی طرح سر پہ ہاتھ پھیرا, بیٹی بتا کیا بات ہے؟ کہنے لگی ابا جی میری منو یا نہ منو, سسر ہونا. عبداللہ چلا گیا, کوئی جھوٹی کہے گا, کوئی سچی کہے گا, کوئی کہے گا ناٹک کر رہی. ابا جان میں تجھے اپنی نہیں سناتی, کپڑوں کی نہیں سناتی, تھوک کی نہیں سناتی, دیوار کی نہیں سناتی, اماں میں سہیلیوں کی نہیں سناتی, ابا تیرے یاروں کی نہیں سناتی. اے ڈول ویک, کل صبح میں پانی کا ڈول لے کے اس رستے سے یوں کر کے گئی, بوا کھولیا, کہو ابا سامنے درخت ہے جس کی شاخیں کوئی نہیں, ابا جس کے پتے کوئی نہیں, ٹہنیاں سوکھی پڑی ہیں. ابا جب میں پانی کا ڈول لے کے یوں کر کے گئی تو یوں کر کے جھکا, کہنے لگا آخری نبی کی ماں تجھے سلام ہو. دادا حیرت پہ گیا. ابا جی جب پانی کا ڈول واپس لے کے آئی تو یوں کر کے درخت کے پاس سے گزری. ابا اس درخت میں سے آواز آئی, ابشری یا آمنہ فإنک قد حملتنی بأحمد. آمنہ تجھے مبارک ہو, ان قریب تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا. سمجھ نہیں کہی آئی. دس تو دس. آمنہ نے اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھا, کہنے لگی مجھ کو عنبر کا کمال نہیں, کستوری کا پھور کا کمال نہیں, یہ تو آنے والے مہمان کا کمال ہے. چہرہ بھی آلہ, چہرے کی رانائیاں بھی آلہ, جمال آلہ, کمال آلہ, گفتار آلہ, صورت سیرت آلہ, اولاد آلہ, صحاب آلہ, بنین آلہ, بنات آلہ, سیر آلہ, مقام آلہ. امت بھی اللہ نے آلہ عطا فرمائی. ادھر اللہ کی امانت آمنہ کی گود سے دنیا کی گود میں آئی, ادھر مالک کائنات نے حلیمہ سعدیہ کی ڈیوٹی لگا دی. ہارس سنو خیر کوئی نہیں پہندا, ساڈا چولا پیمند والا, کرتا پیمند ٹاکیوں والا, ہمیں کون خیرات دے گا؟ اونٹنی میری ماڑی, چاڑا کوئی نہیں, گدی میری ماڑی, چارا اس کے پاس کوئی نہیں, روٹی ہمیں نہیں ملی, اپنا بچہ تو دور سے دینے کی بات ہے, ہمیں تو ایک وقت کی روٹی کی خیرات کسی نے نہیں دی, آٹے کا پیڑا نہیں دیا. بھائی حلیمہ سین کعبہ میں سو رہی ہے, اچانک بھائی حلیمہ کی آنکھ کھلی, جلدی سے اپنے گھر والے حارث کو پکڑا, ٹٹولتی کھگولتی سیدہ آمنہ کے دروازے پہ چلی گئی, جا کے دروازہ بجایا, من دق الباب انا حلیمہ سعدیہ, کون بنو سعد قبیلے سے, کیا لینے آئی ہے؟ کدائیہ کا کام کرتی ہوں. بی بی نے ٹھنڈا ہو کا برا, تو بھی الدائیوں کی طرح جواب دے کے جائے گی جو پہلے دے کے گئی. بھائی حلیمہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا کون آئی, اپنی آئی, پرائی آئی, بوڑھی آئی, جوان آئی, لگتا ہے ساری اپنی مرضی سے آئی, لیکن میں اللہ کی مرضی سے آئی. بھائی حلیمہ تو اللہ کی مرضی سے کیسے آئی؟ کہ 3 دن ہو گئے مجھے مکے میں آئے ہوئے, سارا دن لوگوں کے دروازے پہ پھرتی ہوں, مجھے کوئی خیر نہیں ڈالتا, پھر میں حرم میں آ کے سو جاتی ہوں, رات کو 3 دن میں روزانہ خواب دیکھتی ہوں, 14ویں رات کا چاند ٹوٹتا ہے, ٹکڑا میری جھولی میں آ کے گر جاتا ہے. رب اکبر کی قسم, اس چاند کے ٹکڑے سے جو خوشبو آتی ہے آمنہ, آج وہ خوشبو مجھے تیرے دروازے سے آ رہی ہے. دکھا دو صحیح کون آیا دنیا کے اندر. دادا حیران ہے, خدا کے قرآن کی وحی لانے والا جبرائیل بھی حیران ہے.
روایت کریں دا حضرت مرارا میں ایک دن سی ڈتھا محمد پیارا جدو 14 سی تے کوئی ستارہ میں آقا نو دیکھاں دوبارہ خدا دی قسم چند مقدم بساوے محمد دا چہرہ ہسی نظر آوے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا اب کوئی کانا آئے گا دجال آئے گا اسود اسمی آئے گا مسلمہ کذاب آئے گا مرزا کانا حرام زادہ آئے گا وہ دجال تو ہو سکتا ہے آمنہ کے لال کی شان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے تاج و تخت ختم نبوت آمنہ کے لال کی ختم نبوت صدیق کے یار کی ختم نبوت عائشہ کے گھر والے کی ختم نبوت عبداللہ کے بیٹے کی ختم نبوت محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ ہمیں ختم نبوت کی پگڑی کا چوکیدار بنا دے نسلوں کو عقلوں کو فصلوں کو اللہ حضور کی ختم نبوت کے لیے قبول فرما لے یقین جانو جو ختم نبوت کی چوکیداری کرے گا آؤ میں تمہیں راز کی بات بتاؤں ہجرت کی رات تھی گود صدیق کی تھی سر آمنہ کے لال کا تھا وجود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اللہ اکبر 2 گودے حضور نے آباد فرمائی ایک غار میں صدیق کے ویڑے کو آباد کر گیا مزار میں عائشہ کے حجرے کو آباد کر کے چلا گیا یوں گود میں سر ہے رحمت عالم نے دیکھا صدیق اکبر کی طرف فرمایا صدیق روتا کیوں ہے کہ یا رسول اللہ ہم اکیلے اندر دشمن بار ہے حضور نے فرمایا تھا ابو بکر آج کان کھول کے سن لے تیرے ذریعے پوری دنیا کو بتلاؤں گا اللہ پیغام پہنچا دے راتیں 3 ہیں دشمن میرے ابو بکر پہرے دار تو بن جا قیامت تک دشمن تیرے پیدا ہوں گے محمد روزے میں بٹھا کے قیامت تک تیری پہرے داری کرے گا حضور کی ولادت کے موقع پر مجھے خطیب یاد آیا پتہ نہیں کیوں یاد آیا جہانیہ کا خطیب تھا جسے سلیمان طاری کہا کرتے تھے رحمت اللہ سنا کدے نہیں سنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں جب مائی حلیمہ سعدیہ کو دیکھا اور مائی حلیمہ سعدیہ نے آمنہ کو لوریاں دیتے دیکھا وہ سلیمان طارق میرے عزیزو رحمت اللہ علیہ جھوم جھوم کے کہا کرتا تھا تیرے صدقے وے میری جند جان سونیا کرا تیرے اتو جند قربان سونیا یہ پڑھ پڑھ کے سنایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا جب مائی آمنہ کی گود میں حضور آئے تو جھوم جھوم کے کہتی تھی جدوں چ میرے شکم چ آیا میرے دل دا جانی قدم چ رکھ دی پتھراں تے ہو جاندا پانی پانی پھر مائی حلیمہ نے بچہ گود میں لیا رحمت والے نبی کو گود میں لے کے دروازے پہ چلنے لگی تو مائی آمنہ نے دور سے کہا تھا اے ہوئی میرا کل سرمایہ رکھنا خاص خیال ہے دنیا دے کل بالا کو لو وکھرا میرا بال ہے اللہ نے فرمایا شان بھی وکھرا دوں گا مقام بھی وکھرا دوں گا آدم کو عزت دوں گا ابراہیم کو عزت دوں گا اسماعیل علیہ السلام کو نبوت دوں گا مقام اعلیٰ دوں گا لیکن اے محمد الرسول اللہ جو تجھے شان دوں گا میں شان کا دروازہ ہی بند کر دوں گا مقام کا دروازہ ہی بند کر دوں گا اور کائنات والوں کو بتاؤں گا خدا خدا ہے مصطفیٰ ہے یہ ہے وہ ہے وہ یہ نہیں یہ وہ نہیں وہ خدائی میں یکتا یہ مصطفی میں یکتا وہ ساری کائنات کا رب العالمین ہے یہ ساری کائنات کا رحمت للعالمین ہے کوئی بیٹھک تو کھلی نہیں کوئی کھڑکی تو کھلی نہیں کوئی چور دروازہ تو کھلا نہیں جہاں سے مرزا کانا قادیانی داخل نہ ہو رہا ہو اللہ کی قسم مرزا قادیانی تیرا مقام نبی کی جتی کی بات نہیں کرتا صدیق کی جتی کی بات نہیں کرتا نبی کے غلاموں کی جتی کے نیچے جو کروڑ ذرہ اللہ کی قسم نبی کا دیوانہ تجھے اس ذرے کے برابر بھی نہیں سمجھتا ہے ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان ہے جہاں سبحان اللہ پڑھنا ثواب ہے الحمدللہ پڑھنا ثواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی پگڑی پر حملہ کرنا قادیانی اللہ کی قسم تیرے پر لعنت بھیجنا بھی ثواب ہے سارے ختم نبوت پہ لانا ختم نبوت ختم نبوت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگیر ہے خبردار اس جگیر کی حفاظت اللہ کر رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کسی گلشن کی حفاظت پانی سے کروائی جائے گی باڑ سے کروائی جائے گی خاردار تاروں سے کروائی جائے گی کانٹے والی جھاڑیوں سے کروائی جائے گی رب اکبر کی قسم ہے اسلام کے گلشن کی حفاظت محمد کے یاروں کے خون سے کروائی ہے رب اکبر کی قسم ہے ایسے پاک خون سے حفاظت کروائی اللہ اکبر اس خون کی رنگینی کرنے والے شہید بھی زندہ اسلام بھی قیامت کی صبح تک زندہ ہے
रब्बना वबअस फीहिम रसूला। ओ मुअल्लिम, यहाँ उस्ताद बैठे होंगे, टीचर बैठे होंगे, यहाँ मदरसे के अंदर पढ़ाने वाले बैठे होंगे, और मेरे अजीजों सबाशरा के पढ़ाने वाले बैठे होंगे। पता है उस्ताद के अंदर कौन से गट्स होने चाहिए, उस्ताद के अंदर कौन सी सलाहियतें होनी चाहिए। दुनिया का अदब बताएगा, मदरसे वाले बताएंगे, मोहतमिम साहब बताएंगे, हमें उस्ताद ऐसा चाहिए, आवाज मिस्री हो, आवाज उसकी लहजा देश का हो, आवाज उसकी पानीपती हो। अल्लाह फरमाते हैं मेरे कुरान की अजमत के लिए उस्ताद वो चाहिए, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता वयुज़क्कीहिम, जो कुरान की तिलावत भी करे और हिकमत बसीरत भी रखे और तज़किया भी करे। माजरत के साथ हमारे नौजवान बच्चों की बदनसीबी, हमें मुअल्लिम तो मिस्री लहजे वाला मिला, तज़किया हमें गांव वाला भी नहीं मिला। आप हजरात का तो मुझे पता कोई नहीं, माफ करना, मेरी फकीरी लाइन है। और पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश, इंडिया, सऊदीया के अकाबरीन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सर पर हाथ रखना फखर समझते हैं, और मैं उनके ज़ेरे साए जिंदगी गुजारना फखर समझता हूँ। हर कोई अल्लाह का वली इस तरह महबूब प्यारा रखता है जैसे अपने बेटों से ज्यादा, और मिंबर पर बैठ के कहते हैं मैं अपने बेटों से ज्यादा अब्दुल हन्नान प्यारा है। अल्लाह के फजल से मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब, मुफ्ती मोहम्मद रफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, पीर अब्दुल माबूद आजाद साहब, हजरत पीर मोहम्मद शाह साहब, हजरत खाकवानी साहब, इस तरीके से पीर अब्दुल शकूर नक्शबंदी साहब, ख्वाजा अब्दुल मालिक, अल्लाह के फजल से तकरीबन 22 खानकाहों की पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह सर के ऊपर दस्तार बंदी है। सआदत समझता हूं इन बुजुर्गों की शफकत, इनका प्यार लेना। लेकिन मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझा, कभी खतीब पाकिस्तान नहीं समझा, कभी अपने आप को पीर तरीका श्री शहबर शरीफ नहीं समझा। अभी मेरा यूट्यूब पर बता रहा था मौलाना, पिछले हफ्ते का बयान आपका 47 लाख लोगों ने सुना है। अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों, कोई ना कोई इसके पीछे राज होगा। आवाज मेरी जैसी 10,000 बंदों की है, सूरत सीरत मेरी जैसी 10,000 बंदों की है, लेकिन मेरे साथ एक चीज जरूर है, अल्लाह की कसम ऐसी नेमत है, सोना चांदी हीरा उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो चीज क्या है? अल्लाह अकबर, वो चीज मेरे अजीजों, मेरे साथ मेरे बड़ों की दुआ है, मेरे साथ मेरी माँ की दुआ है, मेरे साथ मेरे उस्ताद की दुआ है। मुझे बड़ा अच्छा याद है जब मेरे उस्ताद रहमतुल्लाह अलैह हाफिज इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह 77-78 के अंदर, मेरे अजीजों 79-80 के अंदर मुझे कुरान पाक पढ़ाया करते थे। हाँ मेरे अजीजों, जब मैं कुरान पाक हिफ्ज़ करता था, उस्ताद जी के जूते उनके कदमों में रखना ये मेरी जिम्मेदारी थी। बुध वाले दिन उस्ताद की थानवी टोपी धोना, कपड़े धोना, इस्त्री करना मेरी जिम्मेदारी थी। उस्ताद के घर सौदा सरफ लेके आना मेरी जिम्मेदारी थी। एक दिन असर की नमाज पढ़ी, मेरे उस्ताद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ाई, मैं ऊपर मदरसे में जूते लेने चला गया। इत्तफाक से उस वक्त मैंने उनके बूटों पे ब्रश नहीं मारा, हजरत के जूतों पर मट्टी लगी हुई थी। मेरे उस्ताद ने देखा, मुझे बुलबुल का करते थे, यहाँ मरोड़ी देख के कहने लगे बुलबुले। मैंने कहा जी, तो इस तरह करके इशारा किया। मैं ब्रश लेने ना गया, मैं कपड़ा लेने ना गया, अल्लाह की कसम यूं करके मैंने अपने कुर्ते के दामन को मोड़ा और यूं करके उंगली पर थूक लगाया, उस्ताद की जुतियों को मलना शुरू कर दिया। जब कुर्ते से मैंने उस्ताद की जुतियों को साफ किया, मैंने उस्ताद को देखा, यूं करके उसके आंख से आंसू गिर रहे थे, और मौलवी साहब उसने यूं मेरे कंधे पर हाथ फेरा, अल्लाह दी कंधे पर हाथ फेरा और कहने लगे पुत्रा दुआवां तेरे लग गई हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी जुतियां वजीरों से उठवाएगा। रब्बे अकबर की कसम है, 2017 मदीना मुनव्वरा की जमीन थी, 2 वजीर आए, मेरी जुत्ती उठाकर एक सीने से लगा रहा था, एक अपने गाल के ऊपर रगड़ रहा था। मैंने कहा अल्लाह अकबर, अब्दुल हन्नान की करामत जूतियां नहीं चुमवा रही, मेरे उस्ताद की दुआ जूतियां चुमवा रही है। कोशिश करना मेरे प्यारो, इल्मे दुनिया क्यों ना हो, इल्मे दीन क्यों ना हो, पढ़ाने वालों की कदर करना, जो पढ़ाने में तुम्हारे माविन हो उनकी मदद करना, जो मदरसे में छोड़ के है उनकी कदर करना, जो घर के अंदर मुसल्ले पर बैठ के दुआ दे माँ की कदर करना। अल्लाह अकबर, अफसर के कमरे में जा तेरी मर्जी, वजीर के कमरे में जा तेरी मर्जी, नंबरदार के कमरे में जा जिस तरह मर्जी, बीवी के कमरे में जा तेरी मर्जी, लेकिन वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। 4 शर्तें बतलाई, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वग़फ़िर लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। खबरदार खबरदार, जवान है, मालदार है, वजीर आजम क्यों ना हो, आर्मी चीफ क्यों ना हो, खबरदार माँ के पास जाते हुए, बाप के पास जाते हुए 4 चीजों का ख्याल करना है। पहली, जब माँ बाप से बात करनी है तेजी गुस्से से बात नहीं करनी, जब माँ बाप से बात करनी है कंधे उठा उठा के बात नहीं करनी, माँ बाप से बात करनी है आंखें मटका मटका के बात नहीं करनी, माँ बाप से बात करनी है सीना तान के बात नहीं करनी। खबरदार, पीर है, फकीर है, वली है, गौस है, कुतुब है, सर झुकाकर आंखें नीचे कर कर, कंधे झुकाकर, सीना नीचे कर कर जी 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 कह के बात करनी है। अगर तेरी बात, तेरी आवाज माँ बाप से ऊंची हो गई तो तेरे अमल जाया करने में अल्लाह देर कोई नहीं करेगा। माँ ने बुलाया, जाओ दुनिया की नजरों में कितने इज्जतदार हो, जाओ माँ से पूछो।
लानत है ऐसी जिंदगी पर, पानी पिया दे, कपड़े इस्त्री कर दे, सालन ले आ दे। ये काम तो बुढ़ापे में जवानी में तुझे करने चाहिए थे, जो मां से करवा रहा है। कहता साढ़े प्योवा साढ़े लिए कीता कुछ नहीं, अब याद नहीं आएंगे, मरने के बाद पता लगेगा तेरा बाप कहेगा क्या कह के गया। जब फटा हुआ साफा, फटी हुई पगड़ी, घिसा हुआ कुर्ता, घिसे हुए चप्पल देखेगा, उस वक्त बाप को याद करेगा। जब झोली में खैर डालने वाला कोई ना होगा, रात को इंतजार करने वाला दरवाजे पे कोई ना होगा, बेलोस दुआएं करने वाला कोई ना होगा, सीने में अल्लाह के ठंड पाने वाला कोई ना होगा, उस वक्त तुझे माँ बाप याद आएंगे। अब तो तुझे कमरे में अच्छे नहीं लगते, अब तो बच्चों को डांटते हुए अच्छे नहीं लगते, अब तो तुझे यारों के साथ अच्छे नहीं लगते। अल्लाह की कसम हो मेरे प्यारे, ओ मेरे लाडले, 3 चीजों की दरखास्त करके जाऊंगा। मुझे नहीं पता तुम के रोड से आए, मुझे नहीं पता तुम मस्साकोटा से आए, मुझे नहीं पता कहां से आए, लेकिन 3 चीजें दिन रात तलाश करता हूँ। साउथ अफ्रीका में तलाश की, मुझे वहां नहीं मिली। दुबई अबू धाबी में तलाश की, मुझे वहां नहीं मिली। मैं सऊदीया में तलाश करने गया, मुझे मक्के के अंदर बैतुल्ला मिला, मदीने में आमना के लाल का रोजा मिला, लेकिन 3 चीजें मुझे वहां भी कोई नहीं मिली। आपसे दरखास्त है, फकीरों नंबर मेरा ले लो, कारी जुबैर से, अपने मस्जिद यहाँ के मेजबान से नंबर ले लो। 3 चीजें तुम्हें मिले मुझे इत्तला कर देना, जो चाहोगे मुंह मांगी कीमत दूंगा। पहली चीज, जवानी जाने के बाद कहीं जवानी मिले मुझे इत्तला कर देना, मैं भी आके खरीद लूंगा। अल्लाह अकबर। चेहरे की छाइयां पड़ने के बाद चेहरे की रौनक कहीं मिले मुझे बताना, मैं भी आके खरीद लूंगा। तीसरी चीज, माँ बाप के मरने के बाद कहीं माँ बाप का प्यार मिले तो मुझे भी आके बताना, मैं भी खरीद लूंगा। रब्बे अकबर की कसम, ये नेमत एक दफा मिलती है, इज्जत आने जाने वाली चीज है, माल आने जाने वाली, बीमारी आने जाने वाली, सेहत आने जाने वाली, लेकिन मावा ठंडिया छावा, बाप सरा दे ताज होंगे। एक दफा ये ताज उतर जाए, मौत तो आएगी, पलट के ताज वापिस नहीं आएगा। एक मरतबा ठंडी छां चली गई, दोबारा वापिस नहीं आएगी। बाबा जी, इन आंखों में मैं आंसू देख रहा हूँ, कोई 70 साल का, कोई 75 साल का, कोई जवान है, कोई बुढ़ा। मैंने माँ का नाम लिया, मैंने तिरमिज़ी का नाम तो नहीं लिया, मैंने बाइबल का नाम तो नहीं लिया, इंजील ज़बूर का नाम तो नहीं लिया, मैंने तो माँ का नाम लिया। कौन सी ऐसी खासियत थी? माँ, मैंने बोला तुम्हारा दिल हुचका खा गया है। माँ, मैंने कहा यहाँ दिल पे ज़रब लग गई। हर माँ का जनाजा उठता है, कंधे पर जब माँ का जनाजा जाता है, जो कंधे चरपाई का फ्रंट होता है, उसके ऊपर 4 अशार लिखे होते हैं। पहला शेर, चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से। बाप मर गया, भांडे लोगों के धो धो के बच्चों को पाला। किसी ने इज्जत पे उंगली उठाई, किसी ने किरदार पे उंगली उठाई, किसी ने शख्सियत पे उंगली उठाई। घर के अंदर देवर मुखालिफ हो गए, सोरे ने भी बातें करना शुरू कर दी। कभी जेठ ने उंगली उठाई, कभी नंदोई ने उंगली उठाई, कभी मोहल्ले वालों ने किरदार मशकूक कह दिया। अल्लाह अकबर। बच्चे को रोता देखकर, उसकी वर्दी देखकर, उसके स्कूल की फीस को याद कर कर अगर किसी दरवाजे पे गई, किसी ने किरदार मांगा, किसी ने इज्जत मांगी, किसी ने मेरे अजीजों 2 रोटियों के पीछे 1 रात मांगी। अल्लाह अकबर। सब कुछ तेरे लिए बर्दाश्त किया। ईद के दिन ने कपड़े न पहने, खाना तेरे लिए उसने बचा के रखा, रात को 2-2 बजे उठ के तेरे लिए दरवाजा खोला। दुनिया से जा रही है, एक अरमान दिल में लेके जा रही है, कहती चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई। कहता अम्मी तेरी है, तू क्यों नहीं रखदा? सारी जिंदगी जिसने औलाद को एक छतरी की छांव के नीचे रखा, उन माँ बाप को तुमने क्यों जुदा कर दिया है? तेरे घर के अंदर तेरे बाप की इज्जत का पता तब लगेगा जिस वक्त खाने खाने के लिए तू बैठे और उस वक्त पूछना अब्बे नु खाना खवाया है, कहाँ हुने दे के आई है। उठ जा, अपनी ट्रे को देख और बाप के चगेर को देख, अगर मिलता जुलता नजर आए तो तेरे घर पर अल्लाह की रहमत आ रही है। अगर तेरी रोटी घी वाली और बाप की रोटी सूखी तो तेरे दस्तरखान पे खुदा की लानत आ रही है। तू दूध पीवे ते प्यो नु ठंडा पानी ना देवे। बार बार मजदूर को, मुलाजिम को घर भेजता था, घर पहुंच गया, धिया नु पहुंच गया की पकावना है। बाबूजी, घर की सरबराह की इज्जत करना, यानी बीवी की। जनाजा जिस दिन उठ गया, 5 बच्चे तुझे मुनी लगाएंगे, तेरे कपड़ों की हालत पे किसी को तरस नहीं आएगा। अखलाक में, किरदार में, सूरत में, खत्म नबूवत के ताज में कोई कमी थी? आयशा के घर में बैठ के रो रहे हैं। आयशा क्या हुआ? कहा आज मुझे मेरी खदीजा बड़ी याद आ रही है। घर आए, घर के कोने में ओढ़नी ऊपर लेके लेट गए। माई खदीजा ने मुंह तो कपड़ा चाया, कहा है मैं मर जा माँ बाप कुर्बान, आज किसने आपको रुलाया? किसने गाली दी, झिड़की दी, किसने पत्थर मारा? ना खदीजा, मैं रहमत वाला नबी आया, आला ज़र्फ लेके आया। मक्के के पहाड़ों के दामन में काफिला आके रुका हुआ है।
لگتا انہیں بھوک لگی ہوئی ہے. خدیجہ کاش میرے پاس پیسہ ہوتا میں ان کے کھانے کا انتظام خود کر کے آتا. میرے پاس پیسہ کوئی نہیں, دنیا مجھے یتیم اور غریب کہتی ہے. کیا شان ہے ماں خدیجہ کی. ہاتھ پکڑا, اٹھیے نا, کھڑے ہوئیے نا, ذرا جائیے نا. کہاں؟ یا رسول اللہ آج میں نے میجر فیصلہ, بڑا میں فیصلہ کرنا ہے. کیا؟ جاؤ مکے کے سرداروں کو بلاؤ, ان کو بلاؤ جو آپ کو پتھر مارتے ہیں, ان کو بلاؤ جو آپ کو غریبی یتیمی کا تانا دیتے. خدیجہ خیر تو ہے, بلاؤ تو صحیح. دروازے سے باراناس بلالا جی جی جاؤ, سارے سرداروں کو بلا کے لاؤ. حضور نے فرمایا جب میں پلٹ کے گھر واپس آیا تو اتنا بڑا مال کا ڈھیر گھر میں لگا ہوا تھا, سونا چاندی درم و دینار سکے پڑے ہوئے تھے. خدیجہ نے میرا ہاتھ پکڑا, مجھے مال کے پاس بٹھا دیا. اتنا اونچا مال تھا, اس مال کے پیچھے میرا وجود چھپ گیا. ایک مکے دا سردار, دوسرے مکے کے سردار, 3-4 سردار آئے, سارے کے سارے آ کے بیٹھ گئے. خدیجہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی او مکے کے سردارو, تم نے جتنا غریب کہنا تھا کہہ دیا, جتنا فقیر کہنا تھا کہہ دیا, لاوارث کہنا تھا کہہ دیا. خبردار آج کے بعد اس غریبی کا تانا نہ دینا. زمین پر تمہیں گواہ بناتی ہوں, عرش بری پر محمد کے خدا کو گواہ بناتی ہوں. خدیجہ الکبریٰ کا جتنا مال تھا سارا محمد کی جوتی پہ قربان کر دیا. اب لے جا جہاں مرضی. اللہ پیو دے بھانڈے میں جڑے جہیز چ لے کے آئی, میں نہیں برتن نو دینے, یا تو برتنوں پہ طلاقیں ہو رہی ہیں. اے عائشہ بنا ہوا گوشت پکا دے, روٹیاں پکا دے, ٹیفن کا ڈبہ تیار کر دے. مائی کہنے لگی لگا یاروں میں بیٹھ کے کھائیں گے, لگا بلال کو کھلائیں گے, داماد عثمان کو کھلائیں گے. ٹیفن کا ڈبہ اٹھا کے جب چلے, میں کہا بتاؤ تو صحیح میرے ہاتھوں کا پکا کسے کھلاؤ گے؟ کہ عائشہ میری خدیجہ کی سہیلیاں مدینے میں آئی ہوئی ہیں, مکے سے خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہیں. مجھے پتہ لگا میری خدیجہ کی سہیلیاں آئی, میں کل ان کے پاس گیا تھا. میں کہا اپنے آپ کو کلی نہ سمجھنا, اپنے آپ کو لاوارث نہ سمجھنا, یہ نہ سمجھنا خدیجہ چلی گئی تمہیں لاوارث چھوڑ کے چلی گئی. خدیجہ نہیں, خدیجہ کا گھر والا تو موجود ہے. تم دسترخوان بچھا کے بیٹھنا, محمد اپنے گھر سے تمہارے لیے کھانا تیار کر کے لے کے آئے گا. اماں کہنی میرا منہ چڑھ گیا, شوکت تھی نا, فطرت ہے. اماں کہنے لگی میرے منہ سے نکل گیا, کملی والے کہاں خدیجہ, کہاں خدیجہ کی سہیلیاں. میں جوان ہوں, کنواری ہوں, 2 گھر میں بیانے والی عورت, تیسرے تیرے گھر میں آئی. اس بیوہ کے اندر کیا ایسی خاصیت تھی جب بھی نام لیتا تو بیوہ کا نام لے کے رونے لگ جاتا ہے؟ ایسی گھاٹا کہ میں نے اتنا کہا, تھوڑی دیر رکی, میں نے مکھڑے کی طرف نظر ڈالی, رو رو کے داڑھی کے بال بھیگ گئے. ہائے میں کہ ہائے مر جاواں. میں نے کوئی ایسا جملہ نہ کہا. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا, عائشہ جب تجھے غصہ ہے تو مجھے کچھ کہہ دیا کر, میری خدیجہ کو کچھ نہ کہا کر. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کے پوچھا یا رسول اللہ خدیجہ میں ایسی کون سی خاصیت تھی کہ اس بڑھاپے میں یاد آ رہی ہے؟ کہ کبھی تمہارے میں بھی کوئی نہیں, کبھی اس میں بھی کوئی نہیں تھی. فرق کتنا ہے, اللہ اکبر. جب تمہارے گھر میں آیا لوگ پھول برساتے ہیں, جب خدیجہ کے گھر میں جاتا لوگ پتھر برسایا کرتے تھے. فرق کتنا ہے, اللہ اکبر. جب خدیجہ کے گھر میں جاتا, اللہ اکبر, خدیجہ کے گھر میں جاتا پتھروں کی بارش ہوتی تھی, تمہارے گھر میں آتا پھولوں کی بارش ہوتی تھی. اے عائشہ مجھے کبھی دروازہ بجانا نہ پڑا. خدیجہ کو پتا ہوتا اس وقت سونے محمد آئیں گے, دروازے کے پاس بیٹھ جاتی. جب میں دروازے کے پاس آتا تو پردہ ہٹا کے کہتی سونے محمد آ گئے. میں کہتا خدیجہ کبھی بھی دروازہ بجانے کی ضرورت نہیں پڑی. خدیجہ کہتی شایا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. اللہ اکبر, نہ الارم نہ گھنٹی نہ سائرن بجتا ہے. کملی والا جب تو گلی مڑ کے اس گھر کی طرف آتا ہے تیری نبوت کی خوشبو خدیجہ کے ویڑے میں پہلے ہی آ جاتی ہے. ازواجی زندگی کا معیار بتلایا. عورت کے ساتھ مرد کا, مرد کے ساتھ عورت کا کیا تعلق ہونا چاہیے. ساری زندگی بیوی کو ساتھ نہیں بٹھایا. جاؤ جاؤ گریبان میں جا کے دیکھو, متقی و پرہیزگارو, نبی سے بڑا متقی کون ہوگا, نبی سے بڑا پرہیزگار کون ہوگا. اما عائشہ کہتی حالت ناپاکی میں جب میں ہو جاتی, کملی والے نے کبھی میرے سے پرہیز نہ کیا, کبھی میرے سے کراہت نہ کی, میرے پاس آ کے بیٹھ جاتے, وہ مجھے ہنساتے, میں حضور کو ہنسایا کرتی. کملی والے مجھے اپنے ساتھ کھانا کھلایا کرتے, میرا بچا ہوا پانی پیا کرتے, حتیٰ کہ پیالے کے اس حصے کو منہ لگایا کرتے جہاں سے ماں نہیں پیا ہوتا. دنیا والوں کو بتاتے او لوگو میں عورت کو گرانے نہیں آیا بلکہ معاشرے میں عورت کو عزت دینے کے لیے آیا ہوں. بیٹی کا مقام بتایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. فرمایا او لوگو اللہ اکبر, بیٹیوں کا
मकाम बतलाया। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेटी के वालिद को जन्नत की बशारत, जन्नत में अपने साथ देने का वादा फरमाया। अल्लाहु अकबर, माँ का मकाम बतलाया। माँ वहाँ ठंडिया छावा, बाप सिरों के ताज है। मोहतरम बुजुर्गों, माँ की चपाई पे लिख के चली गई, जब बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई। कभी इसने धक्का दे दिया, कभी उसने धक्का दे दिया, कभी इसके दर, कभी उसके दर, कभी दर बदर। कभी इसने कह दिया अम्मी तेरी, किसी ने कहा अम्मी मेरी। दुबई के अंदर मेरे अजीजों एक केस आया, 110 साल बेटे ने अदालत के अंदर केस कर दिया। क्या केस? एक भाई ने एक पे केस कर दिया, जायदाद का नहीं था, जमीन का नहीं था, माल का नहीं था, विरासत का नहीं था। एक भाई ने केस किया, सारी जिंदगी मेरी अम्मा बड़े भाई के घर रही है, अब अदालत फैसला करे कि बड़ा भाई माँ को मुझे दे, बाकी दिन मैं अपने घर के अंदर रखूंगा। जज ने कलम छोड़ दिया, रोने लग गया। उन्होंने कहा कत्ल के केस भुगतवाए, सूद चोरी के केस भुगतवाए, माँ के लेन देन के नहीं भुगते। ये कैसी चीज मांगी, कैसा दावा किया कि माँ मुझे दे दे। बड़े से कहा हाँ भाई, सारी जिंदगी तूने माँ अपने पास रखी, दे दे। बड़ा कहने लगा लीजा मुझे भी अदालत के कटहरे में आके कुछ कहने दो। अब क्या करे, ओ मेरे भाई जितने मेरे प्लाजे ले ले, जितनी मेरी मार्केटें ले ले, जितना मेरा पैसा बैंकों में ले ले, खुदा के वास्ते माँ मेरे से न ले, माँ मुझे दे दे। ये भाइयों के फैसले अदालत में हो रहे हैं कि माँ के लेन देन पर। आज घरों के अंदर पंचायतों में फैसले हो रहे हैं, मानू मैं रखा, मेरे बच्चे जवान है, मैं अपना खर्चा चुका के माँ दा खर्चा चुका। फिर ये रोके कहती है हर चीज तकसीम हुई बाप के मरते। कोई मकान ले गया, कोई दुकान ले गया, कोई खानदान ले गया, कोई कुनबा जमीन ले गया। चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई। हर चीज तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के। अब फूल बरसा तेरी मर्जी, पतियां बरसा तेरी मर्जी। कब्र के अंदर जब उतारा, एक आवाज दे के कहती है तेरी मर्जी। यहाँ तो कुजियों में पानी चिड़ियों के लिए डाल रहा है, घर में तो मुझे पानी नहीं पूछा। इतने लाल चिड़िया चादरा बांधा है, मेरी चुन्नी सारी जिंदगी फटी रही, कभी पेमंद नहीं लगाया। सलाइयां कर 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 मैंने सुन सुन के तेरे ईद के चार चार जोड़े बनाती थी, तो वो तो खिलो के कहता बुढ़ी है तेन जोड़ियां दी की लोड़ है। दवाई खत्म होने पे ताना देता था, अम्मी दवाई है मठियाई कोई नहीं, गिन गिन के खाया कर, कोई हराम की कमाई नहीं। चलो चलो मदीने शरीफ चले, दरवाजा खटखटा या रसूलल्लाह। एक मसला लेके आया, परेशान हूँ। बीवी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ी है, बीवी कॉलेज में पढ़ी है, माँ अनपढ़ है। अम्मा बुढ़ी हो गई, धक्के खा खा के, मारा खा खा के, मैंने सुन सुन के अम्मा बूढ़ी हो गई। मेरी अम्मा को बात याद नहीं रहती, करने के बाद भी कसम खा के कहती है मैं कोई नहीं कीता, हालांकि उसने किया होता है। ये लड़ाई रोजाना मेरे घर में चलती है। बीवी कहती तेरी माँ ने ये किया, माँ कहती मैं कोई नहीं किया। कमली वाले 10 माँ को झुटलाऊं कि बीवी को झुटलाऊं। हाय हाय, आवाज आई खबरदार, बूढ़ी माँ को शर्मिंदा ना करना, चिट्टे वाली वालों को शर्मिंदा ना करना, उसकी हाँ में हाँ मिला देना। अंदर जाके बेशक बीवी से माफी मांग, लेकिन जवान बीवी के सामने बूढ़ी माँ को शर्मिंदा ना करना। प्योनू कहता तू जा, क्यों नहीं चीजियां वड़ वड़ के कहता जा। जीजी ने चला गया, वापिस कोई नहीं आएगा। लाख ताए हो, लाख चाचे हो, लाख माँ छोड़ो, बाप की तरह दुआएं देने वाला, बाप की तरह प्यार करने वाला कोई ना होगा। बाबा जी जब ये बुढ़ा यूं करके हाथ उठाता है और दुआ करते करते अपने बच्चों का नाम लेता है, अल्लाह फरमाते हो फरिश्तों इसके हाथों को दम से नीचा कर दो, इसको को मेरे सामने हाथ ना उठा। फरिश्तों जो मांगता है इसे दे दो। जब बूढ़ा बाप हाथ उठाता है, इसके खाली हाथों को देखकर मैं अल्लाह की रहमत को हया आने लग जाता है। कुछ ना, उफ खबरदार, इन्हें कुछ ना कहना माँ बाप को। बदरी करीम ने तो मामला ही खत्म फरमा दिया। आपने फरमाया तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी, तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम भी। खिदमत करेगा जन्नत में जाएगा, नाराज करेगा जहन्नम में जाएगा। खिदमत करो। बाबा जी मेरे माँ बाप फौत हो गए तो क्या करूं? फरमाया रोजाना कब्रिस्तान जाया कर, फेरा मारा कर। आखिरी बात, बच्चा छोटा सा था, स्कूल छोड़ने के लिए गए, बच्चा छोटा सा था, मदरसे छोड़ने के लिए गए। लिपट लिपट कर बाप की कमीज खींच खींच के कह रहा था तू भी आ, तू भी आ, तू भी आ। अब्बा मदरसे के मौली साहब से कह रहा था बाल को पढ़ाओ। मैं थई बैठा, मेरे पुत्र बैठा, ले शह ले जूस ले टाफी ले, मैं यहाँ बैठा हूँ। जब बच्चे को पढ़ता देख के बाप गया तो बच्चा रो रहा है। बाप कहता मैं बूहे ते खड़ा, तेरी छुट्टी होगी मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ। स्कूल के अंदर बच्चा छोड़ने के लिए गए,
بار بار مڑ کے دیکھتا ہے ابو یہی ہے پڑھنا بچے نے محنت باپ پہرے داری باپ کر رہا ہے. اللہ اکبر. جب موت کا وقت ہو تو اپنے بچوں کو یاد کراؤ. بچوں جب اسکول میں تمہارے امتحان تھے پہرے داری میں کرتا تھا, دروازے پہ کھڑے تمہارے امتحان کی کامیابی کی دعا میں کرتا تھا. جس دن میرا جنازہ اٹھے قبر میں میرا بھی امتحان ہوگا, میرے بچوں پھول ڈال کے بھاگ نہ آنا. میری قبر کے اندر مجھے اتارنے کے بعد مٹی ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کے سامنے خدا کا قرآن پڑھ کے خدا کو رو کے دکھا دینا اور دعا کرنا. جب ہمارا امتحان تھا ہمارا باپ دعائیں کرتا تھا, آج باپ کا امتحان ہے تم دعا کرو. تمہارے امتحان پر تمہارے باپ کی دعا کام آ گئی, قبر میں میرے امتحان پر اولاد کی دعا کام آ جائے گی. اور میرے محترم دوستوں بزرگوں, ہم دنیا میں ناکام ہونے کے لیے نہیں آئے, ہم دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آئے. آؤ میں تمہیں کامیابی کا راز بتا دوں. رب اکبر کی قسم, امیروں غریبوں رئیسوں مردوں عورتوں بوڑھوں بچوں کامیابی ملے گی تو حضور کی غلامی میں ملے گی, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں ملے گی, اللہ کے حکم ماننے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا کرنے میں ملے گی. زندگی میں جان میں صبح میں شام میں دن میں رات میں سونے میں رونے میں ہنسنے میں جاگنے میں موت میت میں شادی میں اس وقت تک کامیابی نہیں ملے گی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی میں نہیں آئے گا. آج حضور کے غلاموں, شب جمعہ کی رات ہے, قبولیت کی رات ہے, تہجد کا وقت ہے, رحمتیں امڑ امڑ کے آ رہی ہیں, آوازیں آ رہی ہیں, حل میں مستغفر ہے کوئی مغفرت والا, رزق لینے والا, بیماریوں سے شفا لینے والا. مولانا فجر کی نماز بندہ لینے کے لیے آتا ہے, ظہر کی نماز میں اللہ سے لینے آتا ہے, عصر مغرب میں اللہ سے لینے آتا ہے, عشاء میں اللہ سے لینے آتا ہے, قربان جاؤں تہجد کی نماز, 5 نمازوں میں بندہ اللہ سے لینے آتا ہے, تہجد کی نماز میں اللہ بندوں کو دینے کے لیے آتا ہے. میرے محترم دوستو, دامن پھیسار کے بیٹھ جانا, ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جانا. آج اللہ سے مال مانگو گے تو ملک رہ جائے گا, ملک مانگو گے تو عزت رہ جائے گی, عزت مانگو گے تو اولاد رہ جائے گی, اولاد مانگو گے تو مکان رہ جائے گا, مکان دکان کچھ نہ مانگو, آج اللہ سے اللہ کو مانگ لو. اگر جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل جائے گا. اللہ سے اس کی محبت مانگ لو, اس کی معرفت مانگ لو, اس کا پیار مانگ لو, اس کے نبی کی اتباع مانگ لو. رب اکبر کی قسم, میرے نبی کے غلاموں کو دیکھا, جنگل کے جانور بھی تابعدار بن گئے, اور نبی کے گستاخوں کو دیکھا, اولاد نے بھی ان کے منہ پر تھپڑ مار دیے. آؤ آؤ سارے نبی کے غلام مل جائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی روزمرہ زندگی کے اندر کرے, آپ کی اتباع ہر کام کے اندر کرے, عاجزیت کر کے اٹھنا. اور لوگوں عوام بھی کہلوانا, میں نے پٹھان بھی کہلوانا, اب 24 گھنٹے کی زندگی میں میرے محمد رسول اللہ کا غلام کہلوانا. اس غلامی کو میرے عزیزوں اپنے سر کے بالوں سے شروع کرو. سارے میرے سمیت یہ بیٹھے ہوئے ہو, کسی کی ادھر مانگ نکلی ہوئی, کسی کا ادھر کر کے پف نکلا ہوا, کسی کی ادھر مانگ نکلی ہوئی. کھبی طرف مانگ نکالو گے یہودیوں کی علامت ہے, سجی طرف مانگ نکالو گے عیسائیوں کی علامت ہے. اوپر کی طرف بال کرو, بیچ میں مانگ نکالو, یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سبحان اللہ. کیا خیال ہے؟ یہاں تو وجود پر تو اپنے نائی کو اختیار مت دو میرے عزیزو. ایک مرتبہ یوں کر کے اپنے ذرا سر پہ یوں کر کے ہاتھ پھیر لو, ایک مرتبہ اپنے بالوں کے ڈیزائن کو یہ الٹوں کو سیدھا کرو, اور یہ کر کے سر پہ ہاتھ پھیرو. رات کا تقریباً 1 بج رہا ہے, رب اکبر کی قسم ہے تمہیں پتہ ہی لگا تمہارے ساتھ کیا ہو گیا. تم نے اپنے بالوں کے ڈیزائن کو ختم کر کے آمنہ کا لائل کے ڈیزائن بنایا, اللہ نے ہر امتی کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دیا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ, روزہ انور کی مٹی, رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی, بیت اللہ سے اعلیٰ. کس لیے؟ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے, اللہ وہاں نہیں رہتا. روزہ محمد کا گھر ہے, آمنہ کا لال وہاں رہتا ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ کہ حضور کے قبر اطہر کی, آپ کے روزے مبارک کی مٹی عرش سے بھی اعلیٰ, کرسی سے بھی اعلیٰ. اب ایمانداری سے بتاؤ, مٹی قبر کی عرش سے اعلیٰ ہو سکتی ہے, مٹی کا یہ مقام ہے, تو حضور کی داڑھی کا کیا مقام ہوگا؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہا مدینے کی مٹی ایسی, آپ نے فرمایا تو نے حضور کے مدینے کی مٹی کی گستاخی کر دی, وقت کا میں امام ہوں, فتویٰ دیتا ہوں, اس مٹی کی گستاخی کرنے پر تجھے 30 درے 40 درے مارے جائے. اور پھر درے مارے گئے. جو مٹی کی بے ادبی کرے اسے 30 درے لگے, جو سنت کی بے ادبی کرے وہ آج کے رسول کہاں رہ جاتا ہے. حضور نے فرمایا مشرکین کی طرح مجھ سے نہ بڑھو, مجھ سے کترواؤ یہود و نصارہ کی طرح. اللہ اکبر. رحمت والے نبی نے فرمایا مجھ سے کترواؤ, داڑھی بڑھاؤ. داڑھی تینوں طرف سے ایک مٹھی واجب ہے, یہ مٹھی ادھر سے, ایک مٹھی ادھر سے, ایک مٹھی ادھر سے, یہ واجب ہے. زیادہ رکھو تقویٰ ہے, کم رکھنے پہ فتویٰ ہے. تینوں طرف سے. اب چھوٹی کرے, بیبی کٹ کرے, جو مرضی کرے, تمہاری مرضی. اب سن لو,
کل تم جمعہ پڑھنے آؤ گے داڑھی پہ کینچی لگوا کے آؤ گے, اس طرح لگا کے آؤ گے, جمعے کے فرضوں کا ثواب ملے گا, داڑھی کٹانے کا کبیرہ گناہ ملے گا, احرام کی حالت میں احرام کا ثواب ملے گا, داڑھی کٹانے کا گناہ ملے گا, عرفات کے میدان میں حج کا ثواب ملے گا, داڑھی کٹانے کا گناہ ملے گا, حضور کے روزے پہ سلام کرنے کا ثواب ملے گا, داڑھی کٹانے کا گناہ ملے گا. رب اکبر کی قسم ہے, اللہ غنی اللہ غنی. میرے عزیزو موت کے وقت جب دنیا سے جاؤ گے, اللہ اکبر, فرشتے میرے عزیزو خاندان نہیں دیکھتے, چہرہ دیکھتے ہیں. فرشتے میرے عزیزو اعمال کا ٹوکرا دیکھتے ہیں. اب تمہاری مرضی, رکھو تمہارا فائدہ, نہ رکھو تو میرا نقصان کوئی نہیں. بحیثیت حضور کے امتی ہونے کے یہ پیغام میں نے آپ تک پہنچا دیا. لباس میں, صورت میں, کردار میں, سر کے بالوں سے لے کر داڑھی کے بالوں تک, اللہ اکبر, لباس کے اندر میرے عزیزو ہم نے عوال پٹھان نہیں بننا, رحمت عالم کا غلام بننا ہے. اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی عورتوں میں, مردوں میں, ساری انسانیت میں کیسے آ جائے, اس کے لیے تبلیغ کی محنت کی ضرورت ہے. جس نے کلمہ پڑھا لا الہ, پڑھ لو سارے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کلمے کی نیت سے کاروبار بعد میں, دکاندار بعد میں, سندھی بلوچی پٹھان بعد میں, کلمے کی نیت سے سب سے کلمہ پڑھنے کی برکت سے مسلمان پہلے, حضور کے امتی با حضور کے امتی, اور دکاندار بعد میں, سارے کے سارے نبی کے کام والے. ہم نے کلمہ پڑھا اس نسبت سے آقا ہمارے آخری نبی ہے, اور آپ کا کام ہمارا کام ہے. امت کے ذمہ مال لگا کے نہیں گئے, یہ کام لگا کے گئے. جو اس کام کو کرے گا اللہ اس کے بیڑے تارے گا, جو اس کام کو نہیں کرے گا اور مخالفت کرے گا اللہ اس کے بیڑے غرق کرے گا. ختم نبوت کے صدقے اللہ نے ایک کام آپ کو مجھے عطا فرمایا, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. نیکی کرنی, نیکی کی دعوت دینی, برائی سے بچنا, بچنے کی دعوت دینی. اس کام کے لیے انشاءاللہ میں تیار ہوں, آپ بھی تیار ہو. سارے عالم میں نکلو گے, پورے عالم کے اندر دین کی محنت لے کے نکلو گے. 5 اعمال مسجد میں کریں گے, کہو انشاءاللہ. روزانہ کی عشاء کی تعلیم میں جڑیں گے, کہو انشاءاللہ. صبح کے مشورے میں جڑیں گے, کہو انشاءاللہ. اب السلام علیکم سامعین, حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب کے مزید بیان سننے کے لیے ہمارے چینل بیان اسلام کو سبسکرائب کیجیے.